بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آپ این جے بی ویوز دیکھ رہے ہیں۔ بڑا سنگین اور تشویشناک معاملہ جو ہے وہ درپیش ہے اس ملک کو، اور ساری جو نظریں ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر لگی ہوئی ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے۔ اس فیصلے سے جو ہے وہ حکومت اپنی تئیں پریشان ہے، تحریک انصاف جس نے ریٹ پٹیشن کی ہوئی ہے وہ اپنی تئیں پریشان ہے، اور سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں وہ اپنے تئیں جو ہے ان میں اختلافات اور اختلافی نوٹ اور اپنے اپنے فیصلے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ بالآخر آج 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر بندیال صاحب کر رہے ہیں، انہوں نے ایک لمبی ہیئرنگ کے بعد آج اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے الیکشن کی تاخیر کے حوالے سے جو کیس زیر سماعت تھا۔ اس میں مختلف قسم کے دلائل جو ہے وہ دیے گئے۔ پہلے جب پی ڈی ایم جماعتوں کے اجلاس میں اس ہیئرنگ کا پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا اس بینچ پر، اور آج جب اٹارنی جنرل پاکستان نے کورٹ میں پیش ہو کے کہا کہ ہمیں اس بینچ پر اعتماد نہیں ہے اور ہم فل کورٹ کی استدعا کرتے ہیں، انہوں نے ایک متفرق درخواست بھی دائر کی، جسے آنریبل جو بینچ تھا اس نے کہا کہ اگر آپ بائیکاٹ کرتے ہیں تو پھر آپ جائیں، آپ کو کوئی دلائل دینے کا حق نہیں ہے، آپ بے شک بائیکاٹ کریں۔ لیکن فاروق نائک نے کہا کہ نہیں، ہم بائیکاٹ نہیں کر رہے بلکہ ہم عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ اس اجلاس میں عدم اعتماد کی بات کی گئی تھی، بائیکاٹ کی بات نہیں کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ میں یہ کیس جب سے اس کی سماعت جاری ہے، اس وقت سے وزیر اعظم سمیت ان کی فیڈرل کیبنٹ سمیت پنجاب کی کابینہ، نگران کیبنٹ اور پنجاب کے گورنر، کے پی کے گورنر اور ان کی کابینہ سمیت تمام ہی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان کی نظریں سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر لگی ہوئی ہیں، اس سماعت پر لگی ہوئی ہیں کہ جو ہے وہ آخر فیصلہ آتا کیا ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے، فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ آج جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو معاملہ وہی سوال اٹھا کہ الیکشن کی تاخیر جو ہے وہ بالکل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ میں رد و بدل کرے۔ البتہ چیف صاحب نے یہ فرمایا کہ سپریم کورٹ اس میں تبدیلی کر سکتی ہے۔ اگر الیکشن کمیشن نے تاریخ میں کوئی تبدیلی کرنی تھی تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرتے، اور سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس میں تبدیلی کرے۔ اب اس ہیئرنگ کے دوران معاملہ آیا جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے جو فیصلہ تھا 184(3) کے حوالے سے، اسکول نوٹس کے حوالے سے، تو اس میں چیف صاحب نے یہ آج فرمایا کہ اس جو فیصلہ ہے اس میں خواہش کا اظہار کیا گیا اور ان کو فیصلہ نہیں دیا، اور نہ ہی جو انتظامی امور ہیں چیف جسٹس کے ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ان کا جو فیصلہ ہے چیف جسٹس کا یا کسی بھی بینچ کا، اس پر تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن جو انتظامی امور ہیں اس پر بات نہیں ہو سکتی۔ اب معاملہ کافی گمبھیر صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ سیاستدان باری باری میڈیا ڈائس پر آتے ہیں، اب باری باری اپنا بیانیہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں میڈیا کے سامنے، لمبی ٹاکس ہوتی ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ جب جاتے ہیں اندر کورٹ کے پھر واپس آتے ہیں تو پھر جو اندر کی جو صورتحال ہے وہ اس پر اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود جو ہے وہ آج جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کی ہیئرنگ شروع کی تو سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ آج تحریک انصاف کے لائک مائنڈیڈ وکلاء نے بھی جو ہے وہ ایک ریلی نکالی، اور ریلی کا مقصد تھا کہ عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا، اور جیسے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عدلیہ کے ساتھ جو پریشر ٹیکٹکس ہے وہ ہم اس میں نہیں آنے دیں گے، اور ان کا ساتھ دیں گے اور ان کی حمایت کریں گے۔ آج وکلاء نے جو ہے وہ ریلی نکالی ریڈ زون میں، اور جب وکلاء کو اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا تو فواد چودھری صاحب نے بھی جا کے کورٹ سے گلا کیا کہ وکلاء کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا، جس پر چیف صاحب نے فرمایا کہ وہ ان کا اندر آنا بنتا نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں پہ اتنی گنجائش ہے کہ ان کو اندر بلایا جا سکے۔ لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ ان وکلاء کا ایک سیمینار بھی ہوا جس میں
عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی اور تمام صورتحال جو ہے وہ پیش کی گئی۔ میں تھوڑا سا جو ریمارکس ہیں جو آج کی کارروائی ہے اس پر جو ہمارے رپورٹرز نے رپورٹنگ کی اور جو وہاں سے ریمارکس آئے اس پہ بات کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ نے 2 صوبوں میں انتخابات التوا پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جسے کل یعنی کہ منگل والے دن سنایا جائے گا۔ حکومت کی طرف سے بائیکاٹ کے اعلامیہ کے بعد عدالت نے حکومتی وکلاء کا موقف سننے سے انکار کر دیا۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات جو ہے وہ ایک قابل ذکر، دلچسپ نہیں بلکہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب سیکرٹری ڈیفنس کو طلب کیا گیا اور سیکرٹری ڈیفنس سے پوچھا گیا بھری کورٹ میں کہ پنجاب میں کیا حالات ہیں، کیا سیکورٹی کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتے، مختلف 50% جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن حساس قرار دیے گئے ہیں، تو اس کی وجوہات بتائی جائیں۔ سیکرٹری ڈیفنس نے جو ہے وہ کورٹ کو یہ بتایا کہ جناب والا یہ بھری کورٹ ہے اور جو تھریٹس ہیں، جو تھریٹ الرٹ ہیں سیکورٹی کے حوالے سے، اس کو یہاں پر بھری کورٹ میں یا میڈیا کے سامنے یا وکلاء کے سامنے جو ہے وہ یوں اس طرح ہم بیان نہیں کر سکتے کہ صورتحال کی سنگینی کس حد تک ہے اور کس قدر سنگین صورتحال ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ نہ صرف پاک فوج جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہی ہے، مختلف آپریشن میں مصروف ہے اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے، اور جو دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں جا رہی ہیں اس پہ لگی ہوئی ہے۔ تو لہذا مہربانی فرما کر جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیں یا ہم سے کوئی تحریری رپورٹ جو ہے وہ آپ لے لیں تاکہ ہم آپ کو آگاہ کر سکیں۔ پھر معاملہ یہ بھی آیا کہ ان چیمبر جو ہے وہ سماعت کی بھی بات ہوئی، لیکن چیمبر میں سماعت نہیں ہو سکی۔ البتہ سیکرٹری ڈیفنس کو یہ کہا گیا کہ حکم دیا گیا کہ آپ تحریری جواب جو ہے وہ جمع کروا دیں، اس کا ہم جائزہ لے لیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ سیکرٹری ڈیفنس کو بھی سیکرٹری فائنانس کو بھی یہ ہدایت کی گئی، جو وزارت خزانہ کے حکام آج پیش ہوئے، انہیں بھی یہ کہا گیا کہ 20 ارب کی بات ہے، آپ 20 ارب نکال لیں اور 20 ارب کی جو ہے وہ اپنا الیکشن کمیشن کو دیں تاکہ الیکشن کروا سکیں۔ تو معاملہ بالآخر یہ سارے آرگیومنٹس ہوتے ہوئے جو ہے وہ اینڈ پہ پہنچے، اور چیف صاحب نے جب اٹھنے لگے تو اٹھنے سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایک نیشنل ڈائیلاگ ہو جائے، اگر تمام سیاسی جماعتیں، اگر تمام اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ ایک پیج پر آ جائیں اور بیٹھ جائیں بات کرنے کے لیے، تو پھر کوئی صورت جو ہے وہ نکال لیں، خود ہی نکال لیں، ورنہ آئینی اور قانونی رسے تو موجود ہیں، پھر ہم جو کورٹ ہے وہ اپنا آئینی رول پلے کرے گی۔ الیکشن کی تاخیر کے حوالے سے یہ فیصلہ کورٹ نے کہا کہ ہم محفوظ کرتے ہیں، اور جسے کل منگل کو جو ہے وہ سنایا جائے گا، یعنی کہ کل 4 اپریل بروز منگل کو یہ انتہائی اہم فیصلہ جو ہے وہ آنے جا رہا ہے، اور اس فیصلے سے نہ صرف حکومت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے بلکہ اس ملک کی تمام سیاسی جماعتیں کی امیدیں بھی وابستہ ہیں، بلکہ اب تو عوام بھی جو ہے وہ مہنگائی کا رونے کی بجائے، اپنا روزے کی سحری افطاری کا بندوبست کرنے کے بجائے ساری نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں کہ سپریم کورٹ آج کیا کہتی ہے، سپریم کورٹ میں آج کیا ریمارکس آ رہے ہیں، سپریم کورٹ میں آج کیا دلائل دیے جا رہے ہیں۔ تو لگ یوں رہا تھا کہ جو لگنا کیا تھا، بلکہ جو مرکز تھا، جو محور تھا پورے ملک کا اور پوری حکومتی مشینری کا اور سارے سیاسی جماعتوں کا، وہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کل جو ہے وہ منگل کو کیا فیصلہ دیتی ہے، اس سے بہت ساری چیزوں کا تعین ہو جائے گا، لیکن اس فیصلہ کے ساتھ جو ہے جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کس نے کروانا ہے۔ فیصلہ جو بھی آئے، چاہے وہ الیکشن کی تاخیر کو ختم کر کے 30 اپریل کی تاریخ پر جو ہے اپنا فیصلہ آ جائے کہ وہ اسی ڈیٹ پر الیکشن ہونے چاہیے، اور یا کوئی اور راستہ نکالا جائے، لیکن بالآخر اس فیصلے پر عمل درآمد جو ہے وہ یا تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے یا حکومت پاکستان نے کرنا ہے۔ وزیر اعظم کی چونکہ چیف ایگزیکٹو ہیں اس ملک کے، انہوں نے تمام وسائل فراہم کرنے ہیں، تمام فنڈ فراہم کرنے ہیں، اور تمام جو ہے وہ سیکورٹی ارینجمنٹس کروانے ہیں تاکہ یہ پرامن الیکشن کا انعقاد ممکن ہو سکے۔
اس فیصلہ کو محفوظ کرنے کے بعد قومی اسمبلی میں جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے، اس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر قانون کے بڑے جو ہے وہ معنی خیز جملے انہوں نے اپنے خطاب میں کہے، اور یہ کہا کہ بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ادارے نے کب کب آئین و قانون کے ساتھ انصاف نہیں کیا. یعنی کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ادارے نے کب کب آئین و قانون کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کب تاریخ لکھنے کا وقت تھا اور قلم سے سیاہ صفوں پہ لکھا گیا. اسی عدالت نے 3 ماہ والی حکومت کو 9 سال دے دیے. یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ 3 ماہ کے لیے جو گورنمنٹ آئی تھی اسے 9 سال جو ہے وہ دے دیے. آج پھر تاریخی موقع ہے، مگر ایسا نہ ہو پھر تاریخ اسے سنہری کی بجائے سیاہ لفظوں میں لکھے اور سیاہ تاریخ جو ہے وہ دہرائی جائے. یہ ایک چھوٹا سا میں آپ کو یہ چند جملے پڑھنے کی اور چند جملے دہرانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت کا موڈ کیا ہے، حکومت جو ہے وہ اس فیصلے پر کیا ریئیکشن دے گی کل جب یہ فیصلہ آئے گا. کیونکہ پہلے جو فیصلہ آیا تھا اس پر بھی جو 4-3 کی تناسب سے اور کوئی کہتے ہیں کہ 3-2 کی تناسب سے جو ہے وہ فیصلہ تھا، اس پر بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو وزیر قانون ہیں انہوں نے اپنا موقف اسی وقت پیش کر دیا تھا آدھے گھنٹے بعد ہی اٹارنی جنرل آف پاکستان کے ساتھ کہ یہ فیصلہ 3-4 کی تناسب سے مسترد ہو گیا ہے. یہ جو پٹیشن تھی یہ از خود نوٹس جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ سیاست کا رخ جو ہے وہ اس فیصلے سے کا کیا تعین ہوگا، اور جو ملکی معاملات ہیں، جو ملکی مسائل ہیں، جو ملکی معاشی صورتحال ہے، جو عوام کے مسائل ہیں، وہ اس فیصلے سے کس حد تک متاثر ہوں گے، اور کون سی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس فیصلے سے جو ہے وہ متاثر ہوں گی اور کون سی خوش ہوں گی. یہ صرف چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، یعنی کہ 24 گھنٹے بعد یہ فیصلہ شاید اناؤنس ہو جائے. تو پھر جب یہ فیصلہ اناؤنس ہوگا ہم دوبارہ آپ سے ملیں گے اور دوبارہ آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.